ہم خبر دیں گے امریکی صحافی ڈیوڈ روڈ کے اغوا میں ملوث طالبان کمانڈر کو 42 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق امریکی صحافی 2 ساتھیوں سمیت 7 ماہ تک حاجی نجیب اللہ کی قید میں رہے۔ نیو یارک کی عدالت نے دہشت گردی میں معاونت اور اغوا کرنے کے جرم میں سزا سنائی۔ امریکی صحافی کو 2008 میں افغانستان سے اغوا کیا گیا تھا۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، امریکی صحافی ڈیوڈ روڈ کے اغوا میں ملوث طالبان کمانڈر کو 42 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق امریکی صحافی 2 ساتھیوں سمیت 7 ماہ تک حاجی نجیب اللہ کی قید میں رہے۔ نیو یارک کی عدالت نے دہشت گردی میں معاونت اور اغوا کرنے کے جرم میں یہ سزا سنائی ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب۔ بریگیڈیئر صاحب، افغان طالبان رجیم کی دہشت گرد شناخت عالمی سطح پر ایک بار پھر بے نقاب ہو گئی ہے اور امریکی صحافی ڈیوڈ روڈ کے اغوا میں ملوث طالبان کمانڈر کو 42 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ۔ آئی تھنک پہلے تو یہ کرمنل گینگ تھا، پھر افغانستان ان کے ہتھے چڑھ گیا، تو ابھی آپ کہہ لیں کہ کرمنل گورنمنٹ ہے، اور ان کی تاریخ دیکھ لیں، اس کے بعد ان کا پریزنٹ دیکھ لیں اور مستقبل پہ بھی نظر ڈالیں، تو مینلی تو دے بیسیکلی آپریٹ تھرو دیز کرمنل ایکٹیویٹیز، جس میں اغوا تاوان ہے، پھر بھتہ وصولی ہے، ٹیررزم ہے، اور پورے خطے میں اگر آپ دیکھیں تو اور اس کی شناخت جو ہے بیسیکلی اس رجیم کسی طریقے سے ہو رہی ہے، چاہے وہ ایران ہو، چاہے وہ تاجکستان ہو، ازبکستان ہو، پاکستان تو بہت زیادہ سفر کر رہا ہے، اور پھر ان کے بیکرز آئے تھے۔ تو آئی تھنک اس میں یہ بڑا ضروری ہے ہائی لائٹ کرنا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس کو کیسے دیکھ رہی ہے اور انٹرنیشنل لا اس کو کیسے دیکھ رہا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے لوگوں کو ایکسپلائٹ کر کے، اغوا کر کے، ابھی کچھ ویڈیوز آ رہی ہیں ہرات کی، وہاں پہ تھوڑے لوگ لبرل مائنڈیڈ بھی ہیں، آزادی چاہتے ہیں، اور وہاں پہ کس طریقے سے خواتین کو رائفل کے بٹ مارے جا رہے ہیں، ان کو اریسٹ کیا جا رہا ہے، اور مرد جو ہے وہ ان کی پولیس ان کو اریسٹ کر رہی ہے۔ سیم از ٹرو فار جو ناردرن علاقے ہیں ان کے، چاہے وہ بدخشان ہے، تخار ہے، یا پنشیر ویلی ہے، وہاں پہ بھی ظلم و بربریت کا بازار گرم کیا۔ تو میرے خیال میں ٹائم آ گیا کہ ابھی انٹرنیشنل کمیونٹی ان سے جان چھڑائے اور ان کے ہتھ کنڈوں کو جو ایکسپوز کرے۔ اور بریگیڈیئر صاحب، ہمیشہ سے ہی دیکھا جاتا ہے اور پاکستان ہمیشہ یہ کہتا آیا ہے کہ افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتی ہے، دہشت گردانہ واقعات کو سر انجام دینے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور امریکی صحافی جو ہیں وہ 2 ساتھیوں سمیت 7 ماہ تک حاجی نجیب اللہ کی قید میں رہے تھے۔ جی بالکل یہی تو ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو اس کرمنل انٹرپرائز کی شکلیں ہیں، کوئی انٹرنیشنل لا کو یہ فالو نہیں کرتے، ایون آئی وڈ سے کہ یہ ایون اسلام کو فالو نہیں کرنے، اور اپنی ورژن ایک نکالی ہوئی ہے، اور جو فتویٰ جو ہے ملا حبیب اللہ دے دیتے ہیں وہ پھر ان کے لیے آئی تھنک بائنڈنگ ہو جاتا ہے، وچ از ویری ویری انفارچونیٹ۔ چاہے خواتین ہیں، جو 2 کروڑ خواتین بند ہیں گھروں میں پچھلے 4-5 سال سے، اس کے علاوہ جو اتنی زیادہ سپریشن ہے، ڈریس کوڈز ہیں، اور کوئی آلٹرنیٹ ویو ہے ہی نہیں۔ یہاں پہ آپ ایک ٹویٹ بھی کریں تو جا کے آپ کو اٹھا لیتے ہیں، خدا خستہ مار دیا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے آئی تھنک دس از، اور بٹ لیکن افغان عوام جو ہے اتنی بے حس بھی نہیں ہے کہ دے ول کیپ سفرنگ۔ ابھی جس طریقے سے ہرات میں موومنٹ ہے اور ناردرن فرنٹ اوپر سے ایکٹیو ہے، آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کابل میں بھی یہ چیز آئے گی اور قندھار میں، بیکاز لوگ نہیں چاہتے کہ اس طریقے کی رجیم جو ان کے اوپر مسلط بھی رہے، نہ پھر انہوں نے کوئی الیکشن کرائے ہیں، نہ ان کی لیجیٹمیسی ہے، بیسیکلی یہ گن کے زور پہ قبضہ گروپ اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور پھر اب ایکسپلوٹیشن دیکھ رہے ہیں، ریسورسز کی ہے، بدخشاں کی گولڈ مائنز ہیں، باقی جتنے بھی ریسورسز ہیں۔ انٹرنیشنل کمیونٹی تو افغان عوام کے لیے کچھ نہ کچھ انگیجمنٹ رکھتی ہے۔ صاف ظاہر ہے، یو کانٹ ہیو 4 کروڑ لوگوں کو سفر نہیں کرایا جا سکتا، تو ان کی مجبوری ہے، لیکن اس کا یہ بہت زیادہ انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ لیکن میرے خیال میں یہ ایک انلیگل رجیم ہے، اور اس کو یا تو یہ سیدھے رستے پہ آ جائیں اور انٹرنیشنل قوانین کی جو ہے پاسداری کریں اور انسان کے بچے بن کے رہیں، یا پھر آئی تھنک ان سے جان چھڑائی جائے۔ ٹھیک ہے، بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ۔